بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وقال تعالى: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اپنی بندگی اور اپنے حبیب اور اپنے رسول کی بندگی کا پابند بنا کر بھیجا ہے. اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو اور رسولوں کو اور جتنی قوموں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اتارے ہیں، وہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس امت کے تعارف کے لیے تھے، اور اس امت کے مقصد کو لوگوں تک واضح کرنے کے لیے تھے. یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول کو اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ماحول کو سازگار بنائے. ایک ایک کر کے بھیجا، تیاری کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے لیے ماحول بنائے، ان کے لیے حالات کو سازگار بنائے. اس لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور بتایا. ہر قوم، ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کی سیرت خوب بیان کی. حالانکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود قوموں کو اور انسانوں کو نبیوں نے اور رسولوں نے حضور کا تعارف کرایا. اس کے بعد میں سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر نبیوں کے سلسلے کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا. وہ آخری نبی ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، نبیوں کو رسولوں کو ختم کرنے والے. یعنی اب اس کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا. اسٹاپ ہو گیا، فل اسٹاپ. اور وہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، جیسے ہم یہ بات مانتے ہیں، ہمیں ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے نبی کے بعد بھی، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو وحی کا سلسلہ بھی باقی رہتا. وحی کا مطلب
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری، اللہ کے پیغامات کو لے کر حضرت جبرائیل کی آمد و رفت، آنا جانا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ جیسے نبی ختم ہو چکے ہیں ایسے ہی وحی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی نہیں، اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں تو وہ اس لیے بھی جھوٹا ہے کہ اگر وہ نبی ہوتا تو جبرائیل امین آتے، وحی کا سلسلہ باقی رہتا، نزول وحی ہوتا، لیکن کوئی حضرت جبرائیل کا یا وحی کا کوئی سلسلہ باقی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جیسے ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے اوپر اتارے جانے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے، فائنل بک ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب تو بہت دور کی بات، ایک آیت اور ایک حکم بھی اب کوئی نیا اللہ تعالیٰ اتارنے والے نہیں ہیں نبی کے بعد۔ ایک حکم بھی، کسی ایک مسئلے میں بھی تھوڑا سا چینجز بھی اللہ تعالیٰ اب نہیں کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتاب اللہ کو دینا تھا، اتارنا تھا، وہ اتار دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں کتابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، وہ آخری کتاب ہے، فائنل کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی یہ ہماری آخری شریعت ہے، یہ ہمارا آخری دین ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری شریعتیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین الگ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت الگ تھی۔ ہر نبی کی شریعت ان کی امت کے ساتھ الگ تھی، ان کی عبادتیں الگ تھی، ان کے احکامات الگ تھے۔ لیکن جیسے اللہ نے نبیوں کے ساتھ شریعتوں کو بدلتے رہے، اور آخری میں اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، ایسے ہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ نے جس دین کو منتخب کر لیا ہے اور اس کو فائنل کر دیا ہے، وہ دین ہے اسلام، وہ دین ہے شریعت، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی آخری نبی، ایسے ہی قرآن آخری کتاب، اور ایسے ہی دین اور شریعت آخری دین۔ اور اب جب یہ دین آخری ہے اور یہی دین اللہ کو مطلوب ہے، یہی دین اللہ کو مقصود ہے، یہی شریعت اللہ کو منظور ہے، اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی شریعت اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اللہ کے پاس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پیش کرتا ہے، یہودیت کو پیش کرتا ہے، عیسائیت کو پیش کرتا ہے، مجوسیت کو پیش کرتا ہے، کوئی ہندوازم، کوئی دین کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، اللہ تو صرف دین اسلام ہی کو قبول کریں گے۔ ہم مسلمان ہو کر ہی مریں گے تو اللہ ہمارا استقبال کریں گے، دین اور شریعت کو ماننے والے، اقرار کرنے والے بن کر ہی اگر ہم مریں گے، اس کی اتباع، اس کی پیروی کر کر ہی مریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں بھی کامیابیوں سے نوازیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی اور دین پر مریں گے یا کسی اور دین کو اختیار کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے مریں گے تو پھر ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں دنیا میں، جس کو فالو کر رہے ہیں، جس کی نقالی کر رہے ہیں، جس کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر قیامت کے دن انہی لوگوں میں کریں گے۔ دین صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، دین کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، دین، شریعت ایک کامل مذہب ہے۔ ہماری پوری زندگی کے تمام معاملات دین کے مطابق کرنا ہے، یہی دین میں مطلوب ہے۔
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین وہ تو صرف عبادت کر لینے کا نام ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، زکوٰۃ دے لینا، یہی دین، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ پورا دین نہیں ہے میرے دوستو۔ دین میں عبادات بھی ہے، شریعت میں عبادات بھی ہے۔ اس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، وہ ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے ہمارے دین کا، شریعت کا۔ اور کیا ہے دین؟ اس کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات، لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم پیسوں کے معاملات کرتے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس میں کمزور رہے گا تو وہ بھی کامل دین پر چلنے والا مسلمان نہیں ہے۔ معاملات بھی دین کے عین مطابق ہونا ہے۔ تیسری چیز معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، خاندانی نظام، فیملی نظام، آپس کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، یہ بھی معاشرت ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ صرف نماز روزہ دین کا حصہ نہیں ہے، تجارت یہ بھی دین کا حصہ ہے، تہذیب یہ بھی دین کا حصہ ہے، کلچر یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ تو پڑھ لیا، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تہذیب انگریزوں کی اختیار کر رہا ہے، کلچر یہود و نصارہ کا اختیار کر رہا ہے، عیسائیوں کا اختیار کر رہا ہے، اللہ کے نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم بھلے ہی اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ سب سے اچھی تہذیب، سب سے اچھا کلچر، سب سے اچھا معاشرہ، سب سے اچھی سوسائٹی، سب سے اچھا لباس اگر کسی کو دیا گیا تو وہ میرے اور آپ کے حبیب محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لباس ہمارا اچھا ہے، تہذیب ہماری اچھی ہے، دین ہمارا اچھا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دین کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے، فائنل کر دیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کسی دین میں کوئی لچک رہتی، اس کے علاوہ بھی کوئی دین اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے، آپ پر قرآن کے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو یہ شریعت عطا کی گئی، اسی وقت میں حضرت ابراہیم کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی ختم ہو گیا، یہودیت بھی ختم ہو گئی، عیسائیت بھی ختم ہو گئی، مجوسیت بھی ختم ہو گئی۔ سب کو دعوت دے دی گئی ہے کہ سب اپنے اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا طوق پھیل لے اور آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس کے فالوور بن جائیں اور اس کو ماننے والے بن جائیں۔ اسی میں سب کی کامیابی ہے، اسی میں سب کی نجات ہے، کوئی دوسرا دین قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کتنے یہودی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے لوگ، جب انہوں نے قرآن کو سنا، وحی کو سنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور اپنے مذہب سے اس کو کمپیئر کیا، اپنے نبی کی تعلیمات سے نبی علیہ السلام کو پرکھا، ان کو جانا، تو پھر وہ یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، کیونکہ کامیابی اسلام میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے میں رکھی ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جوق در جوق یہود، عیسائیت، مشرک، کفار اسلام چھوڑ کر، اپنا دین دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے تھے، اور آج مسلمانوں کی صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ آج ہم مسلمان اتنا بہترین دین چھوڑ کر، اتنے بہترین نبی کے تعلیمات کو چھوڑ کر، ہمارے نبی کے اتنے پیارے اسوے کو چھوڑ کر، آج ہر مسلمان، اکثر مسلمان، ہر علاقے کا اکثر مسلمان، اور ان مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی، لڑکوں کی بھی، لڑکیوں کی بھی، ان کو دین اسلام پسند آنے نہیں لگا ہے۔
وہ دین اسلام کو پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ یہودیوں کو پسند کر رہے ہیں، عیسائی کلچر کو پسند کر رہے ہیں، وہ معاملات بھی عیسائیوں کی طرح کر رہے ہیں، ان کی تہذیب بھی عیسائیوں کی طرح ہو رہی ہے، وہ عیسائی کلچر میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کی تعلیم عیسائیوں کے ماحول میں، یہودیوں کے ماحول میں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ویسے مسلمانوں کے عقیدے بھی خراب ہو کے نعوذ باللہ وہی یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدوں کی طرح بنتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد سنتوں سے پیار نہیں ہے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ لیجئے ایک نوجوان کس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ایک نوجوان جب وہ کپڑے پہن رہا ہے تو کس نیت سے کپڑے پہن رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یورپ نے، یہود و نصارہ نے جو کلچر دیا ہے، جو ڈریس دیا ہے، جو پینٹ اور جو ٹی شرٹ دیا ہے، آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی لباس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ میں وہی لباس پہنا جا رہا ہے، مسجدوں میں وہی لباس پہنا جا رہا ہے، نمازوں میں وہی لباس پہنا جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کو اسلام کی تہذیب سے اتنی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے، صحابہ کے، اولیاء اللہ کے لباس سے، ان کے کپڑوں سے اتنی گھن ہو گئی ہے کہ مسلمان اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ہم لباس سے مسلمان نظر آ رہے ہیں، نہ تہذیب سے مسلمان نظر آ رہے ہیں، نہ کلچر سے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنے اسلامی کیلنڈر کا علم ہو؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اسلامی منتھ کے نام معلوم ہو؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن سے پوچھا جائے کہ آج اسلامی کیا تاریخ ہے؟ اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں 3000 4000 لوگ، اگر سب سے پوچھا جائے کہ آج اسلامی کیا تاریخ ہے تو 100 لوگوں میں 1-2 کے علاوہ 98% لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، یوز ہی نہیں کرتے۔ ہمارا کیلنڈر انگریزی کیلنڈر بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم سال بھی جنوری سے آغاز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سال جو ہے جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا ہے میرے دوستو کیلنڈر، یہ کیلنڈر اور یہ منتھ عیسائیوں کے ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی کیلنڈر کو بنایا ہے اور اس کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان یہود و نصارہ کے کلچر میں ایسے مصروف ہے کہ ہم انہی کی طرح انہی کے مہینوں کو استعمال کرتے ہیں، انہی کی تاریخوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر ضرورت کی حد تک استعمال کرتے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں تھا، اجازت تھی، کوئی قبیح بات نہیں تھی۔ لیکن آج مسلمان جو ہے دسمبر کے مہینے میں 31 دسمبر کو غیروں کی طرح، عیسائیوں کی طرح اس سال کے گزرنے اور نیا سال کے شروع ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں، پارٹیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے صرف 2 تہوار ہیں۔ آپ اچھی طرح سن لیجئے اور اپنے دلوں میں بٹھا دیجئے، اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے کہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین اور اس شریعت میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہواریں ہیں، ایک رمضان کی عید اور دوسرے بقرعید کی، اور ان دونوں عیدوں کا تعلق بھی عبادتوں سے ہے۔ رمضان کی عید کا تعلق رمضان کے پورے مہینے سے ہے، روزوں سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے، تاخراتوں کی عبادتوں سے ہے، شب قدر کے اہتمام سے ہے، اعتکاف سے ہے، وہ عید اس سے جڑی ہوئی ہے عبادتوں سے۔ اور پھر ایک بقرعید، وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت قربانی اور حج سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے
کہ جیسے دنیا والوں نے سال بھر کچھ نہ کچھ دن کو متعین کر دیا ہے، فلاں دن کو متعین کر دیا ہے کہ وہ محبت کا دن ہے، جن کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، فلاں دن کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ عورتوں کا دن ہے، عورتوں کے عزت و احترام کا دن ہے، فلاں تاریخ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مزدوروں کا دن ہے، فلاں تاریخ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماں سے محبت کے اظہار کا دن ہے، فلاں تاریخ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ جو دنیا والوں نے دنوں کو متعین کر دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو محبت کرنا ہے اپنی ماں سے تو ہم یہودیوں کے عیسائیوں کے پابند نہیں ہیں کہ سال میں ایک دن اپنی ماں سے محبت کا جھوٹا اظہار کر کے اپنی ماں سے وفاداری کا حق ادا کرنے کی ناکام کوشش کریں۔ ان کا طور طریقہ، ان کا دین، ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم سال میں ایک مرتبہ فلاں تاریخ کو اپنی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ کر ایک چھوٹا سا پھول ان کی خدمت میں پیش کر دو، چھوٹا سا ایک کارڈ وش کا ان کو دے دو تاکہ تم اپنی ماں کا حق ادا کر سکو۔ اور وہ لوگ کر رہے ہیں، سال بھر اپنی ماؤں کو اولڈ ایج ہوموں میں ڈال کر غیروں کے حوالے کر کے نہ ماں کی محبت کا خیال ہے، نہ ماں کی خدمت کا خیال ہے۔ سال میں ایک مرتبہ بس ایک دن، وہ دن جا کر ماں سے محبت کر دینے کا نام دین و اسلام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کے تعلق سے سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے اور مہینے کے 30 دن ایک ایک لمحہ ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، ماں کو دیکھ کر جنت کا ثواب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جو شخص اپنی ماں پر محبت بھری نظر ڈالتا ہے، محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا کریں گے جو ثواب اللہ تعالیٰ ایک حج کرنے والے حاجی کو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت بھری نظر ڈالنے کا ثواب ماں کو، اور ماں کو گھر میں رکھو، روز دیکھتے رہو، 24 گھنٹے دیکھتے رہو، دن میں ہر گھنٹہ دیکھو۔ اگر 24 گھنٹے ایک گھنٹہ دیکھیں گے تو 24 گھنٹوں میں 24 حج کا ثواب، روزانہ 24 حج کا ثواب، 20 حج کا ثواب، 15 حج کا ثواب ہم نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ یہ دین شریعت پسند نہیں ہے مسلمانوں کو۔ وہ سال میں ایک مرتبہ جو ماں کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ سال بھر اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج مسلمان جس کلچر کو اور جس تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ دین یورپ کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ایک دن منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ہم ہیں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم ہیں جو عورتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم ہیں جو عورتوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ اسلام تو عورتوں کو اپنے گھر کی چہار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا کی میڈیا والے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جبکہ جتنے اچھے حقوق، جتنے پیارے حقوق، جتنی اچھی تہذیب اسلام نے عورتوں کو دی ہے، کوئی اور مذہب اور کوئی اور دھرم اتنا سیف طریقے سے کسی عورت کو تہذیب فراہم نہیں کیا جتنا اسلام نے کیا ہے۔ ایک دن عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ پوری دنیا میں عورت کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک ایک چھوٹے چھوٹے پاکٹوں پر، اس کے ایڈورٹائزوں پر، اس کے اشتہاروں پر عورتوں کی عریاں تصویریں ڈالنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ یہی مسلمان جس کی تہذیب میں مبتلا ہے، جس کے کلچر میں مبتلا ہے، یہی لوگ عورتوں کو دھوکہ دے کر 25 روپے 20 روپے کے ایک گٹکے کی پاکٹ پر عورتوں کو ننگا کر کے عورتوں کی توہین کر رہے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ڈرامہ کر کے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کمانے کا حق نہیں دیا ہے۔ میرے دوستو، ہاں نہیں دیا ہے، اور اچھا کیا ہے نہیں دیا ہے۔
حالانکہ اسلام نے کوئی حرام نہیں کہا، لیکن نبی علیہ السلام نے روکا ہے کہ عورت بازار میں نہ جائے، عورت مردوں کے ساتھ اختلاط میں نہ رہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے کا پابند بنایا ہے۔ یہی نظام پر اگر چلا جائے گا تو خاندانی نظام محفوظ رہے گا، محبتیں باقی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے یورپ میں جو عورتیں آفس کو جاتی ہیں کام کرنے کے لیے، جو عورتیں کاروبار کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، ان گھروں کے جنازے نکل چکے ہیں، شوہر بھی جاتا ہے، مرد بھی جاتا ہے، عورت بھی جاتی ہے، وہ بچے ماں باپ کی محبتوں کے لیے ترس رہے ہیں، ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مجبوراً یہ بچے گناہوں میں، بے حیائی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک گھر میں رہنے والی فیملی ایک ہفتہ اولاد ماں سے بات کرنے کے لیے محروم ہے، باپ سے بات کرنے کے لیے محروم ہے، کیونکہ دھوکے بازوں نے ان کو یہ دھوکہ دے دیا ہے کہ ترقی اسی کہتے ہیں، اور انسانوں کا معیار اسی میں ہے کہ ماں بھی کمائے، باپ بھی کمائے، اور دنیا جانے، دنیا والوں کے ساتھ رہے، اور اپنا خاندان چاہے تباہ ہو جائے، اپنی فیملی چاہے تباہ ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے ان علاقوں میں جو خاندانی نظام ہے، ہمارا شوہر، ہمارا مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو عورت اپنے شوہر کے آنے تک گھر کی محافظ رہتی ہے، اپنے بال بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور وہ پیار دیتی ہے، وہ محبت کو دیتی ہے جو اولاد کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دین اچھا ہے، یہ وہ تہذیب اچھی ہے جو سال میں ایک مرتبہ ایک دن عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے آج سارے معاشرے میں عورتوں کو ننگا کر دیے ہیں۔ جدھر جاؤ ادھر آفسوں میں کام کرنے والوں کی تعداد عورتوں کی زیادہ ہے، ہاسپٹلوں میں کام کرنے والوں کی تعداد عورتوں کی زیادہ ہے، ایئر لائن میں ملازمت کرنے والوں کی تعداد عورتوں کی زیادہ ہے۔ جدھر جاؤ ادھر عورت ہے، ہوٹلوں میں عورتیں ہیں، آفسوں میں عورتیں ہیں، اور وہ بھی اگر باحجاب ہوتی تو پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن ان بیوقوفوں نے، ان عورت دشمنوں نے، ان حیا کے دشمنوں نے عورتوں کے اوپر سے، جسم پر سے کپڑے نکال دیے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عائد ڈال کر عورتوں کو بے حیا تم کر رہے ہو، یہ اسلام کر رہا ہے۔ اسلام کو عزت و احترام دیا ہے، اسلام کو عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو سر سے لے کے پیر تک ڈھانپ کر نکلو، کیونکہ باہر جو درندے، شرم و حیا کے جو درندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی نظر تمہارے اوپر پڑ جائے گی تمہاری عزت محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے گھر سے ضرورتاً نکلو تو پورے حیا کے ساتھ نکلو، پورے پردے کے ساتھ نکلو۔ لیکن آج مسلمانوں کو، اور خاص طور سے بڑی تعداد کو نوجوانوں کی، مذہب اسلام اور اس کی تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس میں جشن منایا جا رہا ہے، اور مسلمان عیسائیوں کے ساتھ برابر کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان اسکولوں میں پڑھتی ہے جن اسکولوں میں عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہے، جن اسکولوں میں عیسائی مذہب کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے جتنی آج ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کو عیسائیوں کے حوالے کر کے عیسائی بنانے کا سودا کر لیا ہے، عیسائی بنانے کا سودا کر لیا ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر یہ عیسائی اسکولوں میں جو بے حیائی ہوتی ہے، جو بدتمیزی ہوتی ہے، جو بد اخلاقی ہوتی ہے، کبھی آپ جا کر ان اسکولوں میں دیکھیے، کبھی جائزہ بھی لیجئے۔ اسٹیٹس کے نام پہ، اچھی تعلیم کے نام پہ ہم اپنی بچیوں کو اسکرٹ پہنا کر اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر عیسائیوں کے حوالے کر کے اپنی بچیوں کا سودا کر رہے ہیں تعلیم کے نام پہ، اور اس بے حس باپ کو اور اس بے حس ماں کو ذرا برابر بھی اس کا افسوس نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں میں جانتا ہوں، 8 سال کی بچی، 8ویں کلاس کی بچی، 9ویں کلاس کی بچی عیسائی اسکول میں جاتی ہے تو کیا پہن کر جاتی ہے میرے دوستو؟ برقع پہن کر نہیں جاتی ہے،
وہ جاتی ہے اسکرٹ پہن کر جاتی ہے، 8 کلاس کی بچی، 9 کلاس کی بچی، جن کو گھر میں ڈھانپ کر پردے میں رکھا جانے کا حکم ہے۔ آج مسلمان اس تہذیب سے اتنے متاثر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے انگریزوں کے، عیسائیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ خود جائزہ لیجئے۔ اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو گھر سے تو اپنے بچی کو برقع پہنا کر نکالتے ہیں، لیکن برقعے کے اندر اسکرٹ ہے تاکہ محلے والوں کی نظر نہ پڑے، تاکہ محلے میں بدنام نہ ہو۔ ایسی بچیاں برقع پہن کر گھر سے نکل رہی ہے، آٹو میں بیٹھ کر باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، اسکول کے قریب کسی جگہ پر ٹھہر کر برقع نکال کے پھر اسی اسکرٹ میں اسکول کے اندر جا رہی ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے دوستو؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہی ہے۔ اور اسی وجہ سے 25 دسمبر بھی منایا جا رہا مسلمانوں میں، اور اسی وجہ سے ہیپی نیو ایئر بھی منایا جا رہا، کیونکہ مسلمانوں کا کیلنڈر آہستہ آہستہ اسلامی کیلنڈر جا کر عیسائی کیلنڈر بن گیا ہے۔ مسلمان، عیسائیوں سے زیادہ مسلمان ہیپی نیو ایئر کے طوفان بدتمیزی میں مبتلا ہے۔ اب دیکھیے آپ، 4-5 دن کے بعد وہ نائٹ آنے والی ہے جس کو نیو ایئر نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس نیو ایئر نائٹ میں ہمارے مسلمان ان کے ساتھ مل کر کیا کیا کرنے والے ہیں، کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ شراب نوشی، موسیقی، میوزک، ناچ گانے، ڈانس، شراب، اور اسی طرح فحاشی اور عریانیت، یہ سب مسلمان بھی عیسائیوں کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور بھول گئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بے حیائی کرنے سے روکا ہے۔ قرآن نے روکا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو لوگ فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تیار ہو جانا چاہیے دردناک عذاب کے لیے آخرت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کرے ہوئے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سال ختم ہونا، سال شروع ہونا خوشی کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی سال ختم ہوتا ہے افسوس کرنے کا وقت ہے، محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ جب کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے خوشی منانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ مناتے ہوں گے خوشی عیسائی اور یہودی، مسلمان نہیں مناتا۔ مسلمان تو ڈرنے لگتا ہے، مسلمان محاسبہ کرنے لگتا ہے، میں 1 سال اور اس گڑھے کے قریب ہو چکا ہوں، اس قبر کے قریب ہو چکا ہوں جس میں مجھے اکیلے جانا ہے، جس میں مجھے تنہا جانا ہے۔ چاہے میں MLA ہو، MP ہو، چاہے میں ملٹی بلینر ہو، چاہے میں بڑا بھاری بھرکم آدمی ہوں، چاہے میرا اونچے اونچے بنگلے ہو، چاہے میرے پاس خوبصورت گاڑیاں ہو، چاہے میرے پاس خوبصورت گدے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اس قبر کے گڑھے میں اکیلے جانا ہے۔ سال کا گزرنا، سال کا شروع ہونا خوشی ہونے کی علامت نہیں ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ میں کتنی تیاری کیا ہوں، میرے اعمال کتنے اچھے ہو گئے ہیں، کیا میں قبر میں جا سکتا ہوں؟ کیا قبر میرے لیے جنت کی کیاری بن سکتی ہے؟ کیا میں قبر میں جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ قبر ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دیں گے؟ اس کا محاسبہ کرنا ہے میرے دوستو۔ سال شروع کرنا ہے، اس کا محاسبہ کر کے کرو۔ یہ ایسے نہیں کہ شراب پی کر، نشے میں کپڑے اتار کر ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سڑکوں میں طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور پھر دوسروں کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ حیدرآباد میں کمشنر پولیس یہ اعلان کرتے ہیں کہ شہر میں جتنے فلائی اوورز ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے محلوں میں جتنے فلائی اوورز ہیں، ان فلائی اوورز کو بند کر دیا جائے گا نیو ایئرز نائٹ کے دن، کیونکہ یہاں کے نوجوان بچے، مسلمان نوجوان بچے آوارگی کریں گے، درندگی کریں گے، بائک اسکیپ کریں گے، اور وہ کام کریں گے جس سے ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ روکنا پڑ رہا ہے، کس کو روکنا پڑ رہا ہے؟
बेईमान लोगों को, काफिर लोगों को, मुसलमानों को बदतमीजियां करने से रोकने के लिए फ्लाईओवरों को बंद करना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी मशहूर रोडों को बंद करना पड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान आपे से बाहर हो जाएगा, मुसलमान कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्यों कर रहा है मुसलमान? क्या मुसलमानों का दीन ये है? क्या मुसलमानों का मजहब ये तालीम दे रहा है कि न्यू ईयर मनाया जाए? जितने लोग हाईटेक सिटी में नमाज पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मैं आपको अल्लाह के हवाले से कह रहा हूं, रसूलुल्लाह के हवाले से कह रहा हूं, अगर आपने अपनी ऑफिस में अपने दोस्त को खुश करने के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए, अपने कंपनी के मुलाजिम को खुश करने के लिए अगर आप ऐसी पार्टियों का हिस्सा बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो रसूलुल्लाह को आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। आप ऐसी नौकरी को लात मार दीजिए जिस नौकरी को हासिल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब का हम जनाजा निकाल दें। क्या करेंगे ऐसी रोटी लेकर? क्या करेंगे ऐसे लुकमे लेकर जिस लुकमे को हासिल करने के लिए, जिस दो कौड़ी के 2 टकी दौलत को हासिल करने के लिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नाराज नहीं कर सकते। कल हम कयामत के दिन नबियों के सामने, ईसा अलैहिस्सलाम के सामने, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हम अपने नबी के चेहरे को शर्म से नहीं झुकाएंगे, बल्कि हम अपने नबी के चेहरे को फख्र से ऊंचा कर देंगे। हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को बेशक मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को बेशक मानते हैं, लेकिन उनकी शरीयतें मनसूख हो चुकी है। अगर कोई नबी इस दुनिया में आ सकता था या आएगा, तब भी अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेअसत के बाद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत के बाद अगर कोई नबी भी इस दुनिया में आएगा तो वो बहैसियत नबी नहीं आएगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आएगा। नबी भी आएगा। तो इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत के करीब आएंगे, उनका नुज़ूल होगा, वो अपनी बकिया उम्र कंप्लीट करके इस दुनिया में मरेंगे। वो जिंदा है, अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया है, वो 40 बरस की उम्र में आसमान पर उठा लिए गए हैं। जब कयामत करीब होगी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजेंगे, लेकिन आपको हैरत होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठाया था बहैसियत नबी, वो नबी थे उस वक्त में, लेकिन जब दोबारा इस दुनिया में भेजेंगे बहैसियत नबी नहीं भेजेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आकर नबी की तालीमात की इत्तबा करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे। और हमारी कौम की अकलों को क्या हो गया है कि हम लोग जो है ईसाइयों को मजहब पर चल रहे हैं, ईसाई तहजीब को इख्तियार कर रहे हैं, जबकि नबियों को हुक्म दिया जा रहा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इत्तिबा करें। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी भी मौका है, अभी भी हमारी जान में जान है, अभी भी हमारी उम्र है, सेहत है, जिंदगी बाकी है। ये आने वाला हैप्पी न्यू ईयर नेट, इसका हम इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग भी ऑफिस वालों से बता दीजिए, सबसे कह दीजिए कि हम अल्लाह को खुश करेंगे, रसूलुल्लाह को खुश करेंगे। मेरे दोस्तों, दो लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। खुश करना है तो किसी एक को खुश करना है, और नाराज करना है तो किसी एक को नाराज करना है। आप 2 लोगों की खुशी के लिए दुनिया में नहीं जी सकते। आप फैसला कर लीजिए, अल्लाह रसूल को खुश करना है या दोस्तों को खुश करना है, अल्लाह रसूल को खुश करना है या अल्लाह के दुश्मनों को खुश करना है। ये फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और ऐसी बेहयाइयों की तकरीब से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जब 31st नाइट का दिन रात आए, आप आम दिनों के मुकाबले में जल्दी सो जाइए, जल्दी घरों के लाइट बंद कर दीजिए। आप उस तहजीब का ना हिस्सा बनिए, ना उस तहजीब का आप मुशाहिदा कीजिए। फोन बंद कर दीजिए, मोबाइल डाटा ऑफ कर दीजिए, इशा की नमाज पढ़ के अपने बच्चों के साथ खाना खा के सबको लेके सो जाइए। चाहे आपको नींद ना आती हो, आप करवटें लेते रहे, आप नींद की कोशिश करते रहे, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे अल्लाह ताला ऐसा खुश होंगे कि फिर हमारी जिंदगियों में अल्लाह इनकलाब बर्पा करेंगे। अल्लाह हमसे खुश हो जाएंगे, रसूलुल्लाह हमसे खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।